بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تسہیل النحو کی تمرین نمبر 2 کے حصہ دوم میں خوش آمدید۔ آج کی اس تمرین میں ہم نے تعریفیں پڑھ لی تھی اس کو ہم پریکٹیکل کر کے سمجھیں گے۔ دیکھیے دوسری تمرین ہے، دوسرا حصہ ہے۔ پہلے حصے میں ہم نے یہ ساری چیزیں کور کر لی تھی کہ مسند کیا ہوتا ہے، مسند الیہ کیا ہوتا ہے، فعل کس کو کہتے ہیں، فاعل کس کو کہتے ہیں، مبتدا اور خبر میں کیا فرق ہے، جملہ اسمیہ خبریہ کیا ہوتا ہے، فعلیہ خبریہ کیا ہوتا ہے۔ یہ ساری چیزیں ہم گزشتہ سبق کے اندر پڑھ چکے ہیں۔ اب ہم اس کے پریکٹیکل کی طرف چلتے ہیں۔ تو سب سے پہلے آپ دیکھیں استغفر زید، پہلا جملہ یہ ہے، زید نے استغفار کیا۔ یہ استغفر فعل ہے۔ کیوں فعل ہے؟ کیونکہ یہ باب استفعال سے واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ کوئی بھی فعل ہوگا نا، وہ گردانیں جو آپ نے فعل کی پڑھ لی ہیں، فعل ماضی ہے، مضارع ہے، اور جو ابواب آپ نے پڑھ لی ہیں، ثلاثی مجرد ہے یا مزید ہے یا رباعی ہے، آپ کو اس میں سے معلوم ہونا چاہیے۔ جب آپ کو ان گردانوں کے اوپر عبور ہوگا پھر آپ کو پتہ چل جائے گا کہ فلاں گردان کا یہ فلاں صیغہ اور فلاں فعل ہے، تو آپ کو فعل کی پہچان کرنے میں آسانی ہو جائے گی۔ تو استغفر یہ فعل ہے اور زید اس کا فاعل ہے۔ فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ، ایک بات۔ نمبر 2، استغفر یہ مسند ہے اور زید مسند الیہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ فعل کا جو پہلا جز ہوتا ہے جملہ فعلیہ کا، وہ مسند ہوتا ہے اور دوسرا جز وہ مسند الیہ ہوتا ہے۔ اور یہ بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ فعل ہمیشہ مسند ہوتا ہے، فعل کو آپ مسند الیہ نہیں بنا سکتے۔ جب ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ استغفر فعل ہے تو آپ نے اس کو مسند ہی بنانا ہے، آپ نے اس کو مسند الیہ نہیں بنانا۔ آگے دیکھیں، اجتنبت ہندن، ہندہ نے اجتناب کیا، پرہیز کیا۔ یہ اجتنبت اسم ہے یا فعل ہے؟ تو سب سے پہلے جو چیز آپ نے غور کرنی ہے نا، وہ یہ دیکھنی ہے کہ کوئی بھی جملہ ہے، پہلا جز اسم ہے یا فعل ہے، آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے۔ اب پتہ کیسے چلے گا اسم اور فعل کا؟ اسم کی اپنی علامات ہیں، فعل کی اپنی علامات ہیں، تو یا تو آپ علامت کے ذریعے سے اس کو پکڑ لیں، پتہ کر لیں کہ یہ فعل ہے یا اسم ہے، اور اگر علامت نہیں ہے تو فعل میں پھر آپ کو جو اگر گردانیں یاد ہیں صرف کی تو وہاں سے بھی آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ فعل ہے یا نہیں۔ تو اس کو پکڑنا آسان ہے کیونکہ یہاں پہ آخر میں تا ساکن ہے اور تائے تانیث ساکنہ یہ فعل کی علامات ہیں، لہذا یہ فعل ہے۔ جب یہ فعل ہے اور یہ اسم ہے، یہ فاعل ہے اس کا، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ پھر جب آپ کو پتہ چل گیا کہ یہ فعل ہے تو پھر آپ کو یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ یہ مسند ہے۔ جب یہ مسند بن گیا تو پھر ہندن بنے گا مسند الیہ، مسند اپنے مسند الیہ سے مل کر، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ تیسرا جملہ دیکھیں، الشمس طالیۃ، سورج طلوع ہو رہا ہے۔ الشمس یہ فعل ہے یا اسم ہے؟ سب سے پہلے آپ نے یہ دیکھنا ہے ہر جملے میں کہ اسم ہے یا فعل ہے۔ تو الشمس یہ اسم ہے۔ کیسے اسم ہے؟ کیونکہ اس کے شروع میں الف لام ہے اور الف لام یہ اسم کے شروع میں آتی ہے۔ جب آپ کو پتہ چل گیا کہ پہلا جز اسم ہے تو پھر آپ کو معلوم ہے کہ یہ جملہ اسمیہ خبریہ بنے گا، کیونکہ جملہ اسمیہ خبریہ کا پہلا جز اسم ہوتا ہے اور اسمیہ خبریہ کے پہلے جز کو مبتدا بھی کہتے ہیں، لہذا الشمس بنے گا مبتدا اور طالیۃ بنے گی اس کی خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ اب اگلی بات، مسند کون ہے اور مسند الیہ کون ہے؟ اور آپ کو پتہ ہے کہ جملہ اسمیہ میں جو پہلا جز مبتدا ہے وہ مسند الیہ ہوتا ہے، لہذا ہم الشمس کو مسند الیہ بنائیں گے اور طالیۃ کو مسند خبر بنائیں گے، اور اس طرح مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا۔ آگے دیکھیں، الصلاۃ حاضرۃ، نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ یہاں پر بھی بالکل ویسے ہی ہے۔ سب سے پہلے آپ یہ دیکھیں کہ یہ اسم ہے یا فعل ہے، تو بھائی یہ اسم ہے۔ کیسے پتہ چلا؟ ایک تو شروع میں الف لام ہے اور آخر میں گول تا ہے، یہ دونوں اسم کے علامات ہیں۔ جب یہ اسم ہے تو پھر یہ جملہ اسمیہ خبریہ ہے۔ جملہ اسمیہ خبریہ کا پہلا جز مبتدا، دوسرا جز خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ، اور مبتدا آپ کو پتہ ہے کہ وہ مسند الیہ بھی ہوتا ہے، لہذا الصلاۃ مسند الیہ ہے، حاضرۃ اس کی خبر مسند ہے، مسند الیہ اپنے مسند سے مل کر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا۔ الماء بارد، پانی ٹھنڈا ہے، یہ بھی اسم ہے کیونکہ شروع میں الف لام ہے۔ جب یہ اسم ہے تو پھر یہ جملہ اسمیہ خبریہ ہے، اور جب جملہ اسمیہ ہے تو پھر اس کا پہلا جز مبتدا ہے اور دوسرا جز خبر ہے، اور مبتدا مسند الیہ ہوتا ہے اور خبر مسند ہوتی ہے۔ اس طرح مبتدا اپنی خبر سے مل کے جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا۔ آگے دیکھیں، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اب یہ اسم ہے یا فعل ہے؟ تو لفظ اللہ یہ اسم ہے کیونکہ ایک مخصوص ذات کا نام ہے اور شروع میں الف لام بھی ہے۔ جب یہ اسم ہے تو پھر یہ اسمیہ خبریہ ہوگا۔ جب یہ اسمیہ خبریہ ہوگا تو پھر اس کا پہلا جز مبتدا اور دوسرا جز خبر ہوگا، اور اس کو مسند الیہ اور مسند بھی بنائیں گے، لہذا لفظ اللہ مبتدا، اکبر اس کی خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ انفطرت السماء، آسمان پھٹ گیا۔
یہ اسم ہے یا فعل ہے؟ تو یہ فعل ہے، پہچاننا آسان ہے کیونکہ آخر میں تائے تانیث ساکنہ ہے، وہ فعل میں ہوتی ہے۔ جب یہ فعل ہے تو پھر یہ جملہ فعلیہ خبریہ ہے، فعلیہ انشائیہ بھی ہو سکتا ہے، وہ ترجمے سے آپ کو پتہ چلے گا کہ فعلیہ خبریہ بنانا ہے یا فعلیہ انشائیہ بنانا ہے۔ تو یہ فعلیہ خبریہ ہے کیونکہ خبر دی جا رہی ہے۔ تو جب یہ فعل ہے تو پہلا جز فعل، دوسرا جز فاعل، فعل فاعل مل کر جملہ فعلیہ خبریہ، یہ ہم نے کر دی اس کی ترکیب۔ اور پہلا جز فعل ہے تو یہ مسند بھی ہوگا، یہ مسند اور السماء یہ مسند الیہ، مسند مسند الیہ سے مل کر فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ آگے دیکھیں احمرت ہندن، ہندا سرخ ہو گئی۔ اب یہ دیکھیں آخر میں تائے تانیث ساکنہ ہے، جب تائے تانیث ساکن آ جائے تو پھر وہ فعل ہوتا ہے، اسم نہیں ہوتا۔ جب یہ فعل ہے تو پھر یہ جملہ فعلیہ خبریہ ہے، اور جب یہ فعل ہے تو یہ مسند ہی بنے گا، مسند الیہ نہیں بنے گا۔ لہذا احمرت فعل، ہندن فاعل، فعل فاعل مل کر جملہ فعلیہ خبریہ، اور احمرت یہ مسند ہے اور ہندن مسند الیہ ہے، مسند مسند الیہ سے مل کر فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ آگے دیکھیں الحج فریضۃ، حج فرض ہے۔ یہ حج یہ اسم ہے یا فعل ہے؟ تو یہ اسم ہے، کیوں؟ کیونکہ شروع میں الف لام ہے۔ جب یہ اسم ہے تو پھر یہ جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا، اور جب جملہ اسمیہ خبریہ ہے تو پہلا جز بنے گا مبتدا، دوسرا جز بنے گی اس کی خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ، اور آپ یہ بھی کہیں گے کہ یہ مسند الیہ ہے اور یہ مسند ہے۔ آگے بھی ایسے ہی ہے الصوم فرض، روزہ فرض ہے۔ یہ اسم ہے کیونکہ شروع میں الف لام ہے، جب یہ اسم ہے تو پھر یہ جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا، اور جب یہ جملہ اسمیہ خبریہ ہے تو پہلا جز مبتدا، دوسرا جز اس کی خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ بنے گا، اور پہلے جز کو مسند الیہ، دوسرے جز کو مسند بنائیں گے۔ یہ بھی ایسے ہی ہے القیامت واتیۃ، قیامت آنے والی ہے۔ یہ بھی جملہ اسمیہ خبریہ ہے کیونکہ شروع میں الف لام ہے، اسم ہے، اور یہ پہلا جز مبتدا، دوسرا جز اس کی خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کے جملہ اسمیہ خبریہ، پہلا جز مسند الیہ، دوسرا جز مسند۔ الجنت حق، یہ بھی اسم ہے کیونکہ شروع میں الف لام ہے، آخر میں گولتا ہے، لہذا یہ مبتدا اور یہ خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ یہ بھی اسم ہے، شروع میں الف لام ہے۔ النار مبتدا، حق خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ الصراط مبتدا، حق اس کی خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ تینوں مثالوں میں پہلا جز مسند الیہ اور دوسرا جز مسند بنے گا۔ تو کچھ مثالیں ہم نے آج کے سبق میں کور کی ہیں، کچھ مثالیں ہم انشاءاللہ اگلی تمرین کے اندر کور کریں گے۔ Allah